نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی یہ میری ویڈیو ایک اہم مسئلے کے لیے بنائی گئی۔ آیا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ملک میں بستے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر شہر میں ایک نہیں بلکہ بے شمار مساجد ہیں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، پھر ان مساجد میں اللہ کے فضل و کرم سے نمازوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، نماز باجماعت۔ تو نماز کے لیے ایک اعلان کیا جاتا ہے جس کو ہم اذان کہتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا اعلان ہوتا ہے، مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ آیا جب اذان ہو ہم اذان کو سنتے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہو کر سنتے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے خاموش رہنا ہے، خاموش ہو کر اذان کو سننا ہے، یا کہ اذان کا کوئی جواب بھی ہم نے دینا ہے؟ تو آج میں اسی بارے میں گفتگو کروں گا کہ اذان کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے، ہم نے اس کا جواب جو دینا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم نے وہی الفاظ دہرانے ہیں، ہم نے انہی الفاظ کو رپیٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی اس کے ساتھ یہی الفاظ دہرائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی اس کے ساتھ انہی الفاظ کو دہرائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم بھی پڑھیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ لیکن جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ہم نے اس کے جواب میں جو کہنا ہے وہ آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیں۔ ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب ہم سنیں گے، ہمارے کانوں میں آواز پڑے گی تو ہم جواب جو دیں گے نا، ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ہم تب پڑھیں گے جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ پھر اس کے بعد مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی وہی الفاظ لٹائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی بولیں گے لا الہ الا اللہ۔ مطلب اذان کے وہی الفاظ ہم نے لٹانے ہیں جو مؤذن بولے گا، صرف ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں ایک لفظ زیادہ پڑھنا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ہے اذان کا جواب۔ جب ہم اذان سنیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اذان کا جواب دیں گے، جو بھی اذان ہو۔ ہاں، ایک اذان جو آپ کے محلے کی ہے یا جس کی آواز آپ کو پہنچتی ہے، اس اذان کا جواب ایک دفعہ دینا ضروری ہے۔ باقی ایک دفعہ اگر آپ نے جواب دے لیا، اس کے بعد آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مصروف ہیں، تو پھر وہ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک دفعہ جواب دینا، جو آپ کے محلے کی مسجد جہاں اذان ہو رہی ہو یا آپ کی آواز قریبی مسجد کی آ رہی ہو، اس کا ایک دفعہ جواب دینا ضروری ہے، تو وہ جواب دینا چاہیے۔ اور وہی الفاظ ہم نے لوٹانے ہیں، جو الفاظ مؤذن کہے گا انہی کو ہم لوٹائیں گے، اور یہ ضروری ہے۔ اور گفتگو نہیں کریں گے، بڑی سختی سے منع فرمایا گیا اذان کے وقت گفتگو کرنے کو۔ اور جو کام کر رہا ہو وہ
اپنا کام کو روک لے اور وقت نکال لے، اذان سنے، اذان کو سماعت فرمائے، پھر اس کا جواب دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں ہمیں پوری کی پوری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔